امام جواد علیہ السلام اس امام کا نام ہے کہ جسے باب مراد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باب مراد یعنی وہ دروازہ جس سے مرادیں پوری کی جاتی ہوں۔ امام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے فرزند کو جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اے میرے فرزند، تمہارے دروازے پر کوئی بھی حاجت مند آئے، چاہے وہ اپنوں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، تم اس سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ چشم فلک نے پھر یہ منظر دیکھا کہ بدترین دشمن بھی اگر امام کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا تو امام اس کو رد نہیں کرتے، اور یہی وہ امام ہے کہ جن سے حرز امام جواد امام تقی منسوب ہے۔ حرز یعنی پروٹیکشن، جادو سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے اور نظر بد سے پروٹیکشن، کہ جس تعویذ کہا جائے اسے حرز کہا جاتا ہے۔ حرز امام جواد کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مامون جیسا بدترین انسان نے امام سے درخواست کی کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتائیں، تو امام نے اسی حرص کی تعلیم دی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو واضح ایک آشکار دشمن تھا، پھر بھی امام تقی جواد نے اس جیسے ملعون کو حرص کی تعلیم کیوں دی؟ حکمت امام یہ تھی کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ اس دور میں مامون اگر قتل ہو جائے تو اس قتل کی سزا بے گناہ مظلوم تشیع کو ملے اور مزید تشیع کی مشکلات میں اضافہ ہو۔ یہ بات یاد رہے، اپنے جوان دوستوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بنا بر روایات اور احادیث میں فہرست بنائی گئی ہے کہ کس امام سے کون سی دعا مانگی جائے یا کیا چیز کس معصوم سے مانگی جائے۔ روایت میں جو فہرست ملتی ہے، اگر کسی کو آخرت چاہیے، معنویت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کریم سے معنویت، تقرب الہی، روحانیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جامعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے، اور اسی طرح جناب حسنین کو معنویت اور روحانیت میں اضافے کے لیے پکارا جائے۔ ظالم سے انتقام لینا ہو یا ظالم کو زیر کرنا ہو تو بنا پر روایات مولا کائنات حلال مشکلات سے توسل کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ باب دعا میں قدم رکھے اور آداب دعا اور دعا کا طریقہ اور دعا کا اسلوب کیا ہے، تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے توسل کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ذکاوت ذہنی چاہتا ہے، دماغ کو تیز کرنا چاہتا ہے، حصول علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نئی نئی ایجادات کرے یا نئی نئی ٹیکنکس کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو نکھارے، تو وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے توسل کرے۔ اسی طرح آنکھوں کے درد اور متعدد معنوی یا جسمانی اگر بیماریوں کو کوئی دور کرنا چاہتا ہو تو وہ باب الحوائج امام جعفر صادق علیہ السلام سے توسل کرے۔ اور سفر کے معاملات میں، جب وہ سفر پر کوئی شخص جا رہا ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، زیارت کرنے جا رہا ہے، کہیں سفر کاروبار کے لیے کرنے جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے بنا بر روایت میں جو فہرست ملتی ہے وہ امام رضا سے جو ہے وہ توسل کرے، جس طرح سے امام ضامن باندھا جاتا ہے یا امام ضامن منسوب ہے۔ امام تقی جواد ایک اس شخصیت کا نام ہے، اس معصوم کا نام ہے کہ دعائے توسل، یعنی ایک دعائے توسل معروف ہے، ایک دعائے توسل جو مفات الجنان میں ہے، جس میں 14 معصومین سے طریقہ بیان کیا گیا کہ کس امام کو کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کے دعا کو طلب کیا جائے۔
اس دعائے توسل مفات الجنان میں جو امام تقی جواد کی جب منزل آتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہم انی اسألک بے ولی کا محمد بن علی اللہ وجودت بفضل کا بہی، اے پروردگار میں تجھے امام جواد کا واسطہ دیتا ہوں، امام تقی جواد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے رزق میں، میرے مال میں وسعت عطا فرما۔ یعنی دنیاوی امور میں اگر کسی کو گھر چاہیے، کوئی بے گھر ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اگر کسی کا وسیلہ سفر یعنی گاڑی نہیں ہے، امور دنیا میں مجتہدین بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ وہ امام تقی جواد سے متوسل ہو اور دعا کرے اپنے روزگار کے لیے، وسعت رزق کے لیے۔ اور روایت میں آیا کہ ایک شخص، ایک سائل آیا اور وہ آ کر امام تقی جواد سے کہتا ہے مولا آپ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے عطا کریں۔ امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ امام حکیم ہے، امام حکیم امت ہے، امام جانتے ہیں کہ میں اگر اپنی ظرفیت اور حیثیت کے مطابق دوں گا تو یہ سنبھال نہیں سکتا۔ لہٰذا امام نے خاموشی اختیار کی، اور جب اس نے دیکھا کہ امام دینے والے نہیں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو اس نے کہا اے فرزند رسول، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم میری اوقات اور میری ظرف کے مطابق دیں۔ امام نے 200 دراہم یعنی 200 سونے کے سکے، آج آپ اس کو ویلیو نکالنے کی کتنی بنتی ہے، امام نے 200 درہم دیے۔ باب مراد سے مراد یہ ہے کہ امام جو کاظمین میں جہاں روزہ مبارک اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہے، اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو امام کے اس روزے پر جو دادا اور پوتے کا یعنی امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کا جو روزہ ہے اس میں ایک پیچھے سے دروازہ ہے، عقب میں ایک دروازہ ہے کہ جسے باب فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بزرگ علماء عرفا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو باب فاطمہ سے وہ حرم امام تقی جواد میں، حرم باب الحوائج میں وہ داخل ہو اور امام تقی جواد کو ان کی جدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔